اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The Prophet of Rahmah, the intercessor of the Ummah, the owner of Jannah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, O people, undoubtedly on the day of judgment, the person who will attain salvation early from its terror and reckoning will be the one amongst you who would have recited salat upon me abundantly in the world. میرے آقا نے نجات کا، سلویشن کا خود فارمولہ دے دیا۔ ڈے آف ججمنٹ بہت ساری ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ مصیبت، پریشانیوں، آفتوں والا دن ہے۔ اس دن فیصلہ ہونا ہے، مگر اس دن ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات مل جائے، اس دن سلویشن ہمارا مقدر بن جائے، تو دنیا میں we should recite abundantly، کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیں۔ علماء says that if anybody recite at least 313 times a day، اگر کوئی کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو وہ abundantly، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، there was a person from the Bani Israel who was a very pious worshipper. He would remain busy worshipping Allah Azza wa Jal all the night and would sell some items whilst roaming around. Often while assessing his nafs, he would say, "O nafs, fear Allah Azza wa Jal." بار بار اس کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، اے نفس اللہ سے ڈر۔ اپنے آپ کو چوٹ کرتا رہتا، اپنے آپ کو وہ شخص، عبادت گزار، نیکوکار شخص، اپنے نفس سے بات کیا کرتا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ One day, as usual, he left home to earn his livelihood. He reached the door of a rich man and called out in order to sell his items. Upon seeing this graceful and handsome young man, the wife of the rich man became obsessed with him and called him inside and said, "O trader, I have fallen in love with you. I have an abundance of wealth and glittering garments. Abandon your job. I will give you silk clothing and plenty of wealth." Listening to this tempting offer, his nafs started drifting towards her. But at once, and as normal, he said to his nafs, "O nafs, fear Allah. Allah se daro." And then he answered the woman, "I fear my Rabb Azza wa Jal." The woman said, "You cannot go from here without fulfilling my desire." The young man said again, "O nafs, fear Allah Azza wa Jal." He now began to think to way out. Finally he said to the woman, "Grant me some time so I could offer 2 rak'at salah." ادھر سے گناہ کی آفر ہے، دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کا خوف ہے جو رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، جو اس گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا۔ اب کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آخر اس نے اس عورت سے کہا، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس عورت پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اب اس عورت نے 2 رکعت نماز کی اجازت دی۔
اس نوجوان نے، اس اللہ کا خوف رکھنے والے عبادت گزار نے اب اس نے وضو کیا. He made wudu and performed 2 rakat and looked out from the roof which was approximately 20 yards high. He looked up the sky helplessly and humbly said, Ya Allah Azza wa Jal, I have been busy performing your worship for a long time. Save me from this calamity. Saying that, he jumped out from the roof. 20 गज ऊंची छत से उसने छलांग लगाई. गुनाह नहीं करना चाहता था. अब आप जानना चाहेंगे इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने वाले का हशर क्या हुआ? क्या टांगें टूट गई या दुनिया से चला गया? My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, before he falls to the earth, Allah Tabarak wa Ta'ala commanded Sayyidina Jibreel ala Nabiyyina wa alayhi salatu wassalam, go and save my bondsman. जाओ और अपने मेरे इस बंदे की हिफाजत करो. Because he jumped off being gripped by fear. Sayyidina Jibreel alayhi salatu wassalam speedily went, held him and made him sit on the earth. उसको हिफाजत के साथ अपने परों पर बिठाकर जिब्रील अमीन ने ज़मीन पर उतार दिया. ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, my youngster Islamic brothers, please try to understand, नजात, salvation अल्लाह के खौफ में है, अल्लाह पर यकीन में है, रब पर भरोसे में है. इंसान ये न सोच ले कि देखने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई नहीं. I am in a place with nobody looking after me. कर लो जो करना, जितने मजे उड़ाने उड़ा लो. अरे जवानी तो दीवानी होती है, इसमें तो खूब मजे उड़ाने हैं. बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे. नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान का ये ईमान है कि वो ये जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है. आज मेरे मदर एंड फादर मुझे गलती करते हुए ना देख लें, मिस्टेक करते हुए ना देख लें, मुझे इस बात का फियर है. मेरे फ्रेंड्स, मेरे इज्जत करने वाले मेरी कोई बुराई ना देख लें. I have fear of in my heart of those persons. मगर मेरा रब मुझे ना देख ले, इस बात की कोई फिक्र नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं. ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, गलतियां हो जाती हैं लेकिन अपनी तौबा की आदत अपनाए रखें. और साथ साथ जब कोई गुनाह हो जाए, जब कोई खुदा खता हो जाए, सच्ची तौबा भी करें और नेकियां भी करें. सुभान अल्लाह. अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत. ट्रांसलेशन ऑफ कंजुल ईमान, इंडीड गुड डीड्स वाइप आउट इविल डीड्स. नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं. अगर हमारी आदत नेकियां करने की हो, हमारी आदत दुरूद पढ़ने की हो, हमारी आदत नमाजें पढ़ने की हो, हमारी आदत तिलावत कुरान करने की हो, तो जो खताएं हैं अल्लाह के करम से वो माफ़ हो जाएंगी. लेकिन दिल में हम सबको ये खौफ रखना होगा और हमें ये डिसाइड करना होगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी कि मैं आगे क्या भेज रहा हूँ. Whatever we are preparing here, हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, इसका जवाब हमें आखिरत में देना है, चाहे कोई नहीं देख रहा. But we have to answer in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah tabarak wa ta'ala mentioned in Quran Majid, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Translation from Kanzul Iman, O people who believe, fear Allah Azza wa Jal, and every soul must see what it has sent ahead for tomorrow. आगे के लिए क्या भेजा है. हम पीछे के छोड़ने की तमन्ना होती है, इतना कमा लूं कि पीछे अच्छा छोड़ जाऊं, बच्चों का भला हो जाए, फैमिली का भला हो जाए. मगर क्वेश्चन ये है कि आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या डिपॉजिट किया. क्या वहां नेकियां हैं, क्या वहां खजाने हैं, क्या वहां जन्नत के घर हमारे लिए हैं, यहां वह पनिशमेंट हमारा इंतजार कर रही है. In the context of this verse, it is stated in Tafsir Ibn Kathir, make your accountability before your accountability is made, and ponder over how many virtuous deeds you have accumulated to present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए. हम तो हिसाब के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि जिस लाइफ स्टाइल से लोग आजकल जी रहे हैं ना, ऐसा लगता है मरना ही नहीं है. There is no planning of death.
دنیا ہی دنیا ہے، یہی جناب اپنی فکر کرنی ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں۔ حالانکہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر، اپنے محاسبے پر غور کرے، اور اب احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں when you are supposed to do any work, think about its consequences. If it is good, then do it, and if its consequence is bad, then refrain from doing it. جب کوئی کام کرنے لگے غور کرے، یہ اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا باعث ہے، یا جناب یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہے؟ اگر کا خوشی کا باعث ہے تو کر لو، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں رب ناراض ہو جائے گا، اس کے حبیب ڈسپلیز ہو جائیں گے، تو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں a wise person should have a moment in which he makes accountability of his nafs. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرتا ہے۔ کیا ہم حساب کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ 60 سنہ۔ To meditate on matters of the hereafter، آخرت کے معاملات پر غور و فکر کرنا for a moment is better than 60 years of worship۔ 60 سال کی عبادتوں سے افضل ہے ایک مومنٹ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے آخرت کی بارے میں فکر کرنا۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب جو اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ We are thinking about our hereafter، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہوگا۔ بٹ اس کو ہیبٹ بنائیں، سوچا کریں کہ میرا ہوگا کیا مرنے کے بعد۔ دنیا تو اللہ نے بڑی اچھی کر دی، آج ہمارے پاس گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، مگر آخرت میں گھر ہے کہ نہیں؟ جنت میں ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہم لے کر بھی جا پائیں گے کہ نہیں؟ وہاں ہمارے لیے کوئی گھر بھی ہے کہ نہیں؟ قبر راحت کا سامان ہوگی یا نہیں؟ اس خوبصورت محاسبے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فکر مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کیا پیارا انداز دیا ہے۔ الحمدللہ فکر مدینہ means that a person should ponder over his daily routine and daily activities, keeping the hereafter in his mind. Then those activities which may cause harm for him in the hereafter should be removed from our lives, and those activities which look fruitful for the hereafter, he should improve them. Practicing of Fikr Madina with a firm determination brings many blessings. It is for this reason that our pious predecessors used to constantly practice Fikr Madina and would never show negligence in this regard. ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین فکر مدینہ کیا کرتے، آخرت کی یاد کیا کرتے۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ روزانہ بندہ سونے سے پہلے دیکھ لے میرا دن کیسا گزرا، نمازیں پوری ہوئی کہ نہیں، درود آج پڑھا کہ نہیں، تلاوت قرآن آج کی کہ نہیں، اپنے بڑوں کا ادب کیا کہ نہیں، ماں باپ کی اطاعت کی یا نہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں غیبت تو نہیں کر دی، کہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر تو نہیں کر دیا۔ ارے ذرا غور تو کرو، ایک اللہ کے ولی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پروسپیکٹس دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ سلویشن چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے تو دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو مضبوطی سے تھام لیں، فکر مدینہ کرنا شروع ہو جائیں، آخرت کے بارے میں غور کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا معمول بن جائے گا۔ مگر آج حال یہ ہے بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں مگر ہم اس سے آخرت کا درس نہیں لیتے، ہم اس سے آخرت کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے بلڈنگ گر جاتی ہے، کسی ملک میں طوفان آ جاتا ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اچانک ہم سنتے ہیں ارے فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کو ٹی بی ہو گئی، فلاں کے لنگس اور فلاں کے جناب کڈنی فیل ہو گئی، فلاں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہ ساری خبریں سننے کے بعد ہم کہتے تو ہیں بڑا افسوس ہوا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، مگر کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ یہ جب تک میں کھڑا ہوں اپنے پیروں پر یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب تک میرے گردے سلامت ہیں، مائی کڈنی آر اوکے، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، جب تک میرے ہاتھ چل رہے ہیں یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، جب تک میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، جب تک میرے کان پراپر سن رہے ہیں یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر نہ اللہ کا شکر کرنے کا خیال آتا ہے، نہ آخرت کی تیاری کا خیال آتا ہے۔ پوچھو ان بیماروں سے
آج وہ کہتے ہیں کاش پیر صحیح ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. وہ کہتے ہیں کاش ہم صحت مند ہوتے تو ہم بھی رمضان کے روزے رکھتے. کاش ہماری ہمت ہوتی تو ہم بھی دعوت اسلامی کے بدری قافلوں میں سفر کرتے. They wish they can do but we are okay. ہم ٹھیک ہیں مگر پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے. خدا را ایسے انسیڈنٹ سے، ایسے واقعات سے فکر مدینہ کرنا سیکھو، آخرت کی یاد اپنے دل کے اندر لانا سیکھیں. اللہ غنی، اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو. امیر اہل سنت آپ گرینڈ فادر بن گئے، آپ پر نانا بن گئے. اب پر نانا بننے پر تو لوگ مبارکباد دنیا بھر سے دے رہے ہیں، مگر کیا پیاری بات کی کہ جو نانا بن گیا، جو دادا بن گیا، بلکہ جو پر نانا یا پر دادا بن گیا، اب تو اس کی موت اور قریب آ گئی نا. ہر بات میں فکر آخرت لینی ہے، حالانکہ خوشی کی بات ہے، مگر اب انہوں نے کیا مدنی پھول لیا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو گرینڈ فادر بھی بن گیا، اب زندگی میں اور کیا رہنا ہے، اب چلو آخرت کی تیاری کرتے ہیں. یہی تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا نا. ہمیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کس طرح جھنجھوڑتے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی دوری جوان تم. اے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اے صحت مندوں اپنی صحت کو غنیمت جانو. اے مالداروں اپنے مال کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. اے زندہ رہنے والوں، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. ہمیں نہیں پتا کہ کب دنیا سے چلے جائیں گے. ہمارے اسلاف اپنی فیملی انسیڈنٹ سے فکر مدینہ کر لیا کرتے تھے، آخرت کی یاد اپنے دل میں لے آیا کرتے تھے. ایک بار in the middle of the night, a sleeping small child woke up suddenly and started to cry loudly. The father sleeping by the child also woke up due to child's cries and asked, "Oh my child, why are you crying?" The child answered, "Dear father, it's a Thursday tomorrow and the teacher will test whatever he taught to us entire last week. I haven't learned the lesson. The teacher will punish me tomorrow due to my inattention." After saying this, the child started to cry again. ایسا روزانہ ہی میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ٹیسٹ یاد نہیں ہے، سبق یاد نہیں ہے، امتحان کی تیاری نہیں ہے. Whatever I answer to my teacher, every week or every month we see that particular scene in our houses. But وہ جو والد تھا خوف خدا والا تھا، فکر مدینہ والا تھا، آخرت کی یاد اس کے دل میں تھی. Having listened to what his son said, the father's eyes filled with tears. والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. Addressing his nafs, he then said, "This child has to answer to his teacher just for a week's lesson, while the teacher can be deceived as well." ٹیچر کو گھمایا بھی جا سکتا ہے، دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، بات بنائی جا سکتی ہے، مگر اس بچے کو ایک ہفتے کا لیسن یاد نہیں ہے، اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ رات بھر رو رہا ہے. اللہ اللہ. But what he said, but still he's too anxious and fearful to sleep, whereas I have to answer to Allah Azza wa Jal for my whole life, and he Azza wa Jal can never be deceived. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں بات بنائی نہیں جا سکتی، وہاں آزار نہیں چلیں گے. فادر کہتا I have to face up to the test of judgment day and I'm sleeping in negligence. Why don't I have any fear? سوچئے ہماری حالت کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جب ہمارا ٹیسٹ کا ڈے تھا، جب ہمارا فائنل ایگزام قریب آتا تھا، ہمیں رات نیند نہیں آتی تھی، ہم رات بھر جاگتے تھے، ہم تیاریاں کرتے تھے، ٹینشن تھا، خوف تھا. اسی طرح کسی کا جاب کا انٹرویو مارننگ میں ہو، اسے رات نیند نہیں آتی. کسی کا کسی ویزا اور کسی کنٹری کے ویزا کے لیے انٹرویو ہو، اس کی رات بڑی عجیب گزرتی ہے. کسی جگہ پر کسی کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، کوئی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے. یہ fear in his heart. مجھے بتائیے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ اس دن کے لیے کبھی خوف آیا؟ ایک رات
पूरी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी गुजरी हो कि रात मुझे नींद ना आई हो कि मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, कब्र में मेरा क्या होगा, वहां बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा। अगर वहां ना बख्शा गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन स्कूल, इन कॉलेज, इन मदरसा, इफ एनी स्टूडेंट बिकम फेल, अगर वो एग्जाम में फेल भी हो गया, उसे फिर 1 साल का मौका दिया जाता है, 1 साल उसी क्लास में पढ़ता है और क्या होता है, फिर अगले साल आगे बढ़ जाएगा। मगर कब्र और आखिरत का इम्तिहान जो एक बार फेल हो गया, there is no supplement papers, there is no supplement question again, then and there is a decision, या तो जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा या दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा। मगर कभी इस बात ने मुझे बेचैन किया, कभी इस बात ने मुझे परेशान किया। हालांकि ये बेचैनी बड़ी अच्छी है, ये खौफ बड़ा अच्छा है, ये फिक्र बड़ी अच्छी है, क्योंकि अल्लाह को ये फिक्र करने वाले, ये खौफ रखने वाले, ये परेशानी पालने वाले, ये बड़े पसंद हैं। हम अजीब लोग हैं, हमें खौफ जरूर है, मगर खौफ ये है कि हमारी जॉब का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, मेरे पास 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। अरे ये वो खौफ है जो हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, नसीब भी वही अच्छे फरमाएगा। अल्लाह ने पैदा किया है, रिस्क भी वही देगा। अरे जो मेरे जिम्मे काम नहीं, मैं उसका फियर लेके बैठा हूं, मैं उसका खौफ लेके बैठा हूं, और ये कंफर्म नहीं है कि बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, उसका खौफ नहीं है। ईमान सलामत लेकर कब्र में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसका खौफ नहीं है। कयामत के दिन जब ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। उस दिन में राइटियस नेक लोगों की लाइन में होऊंगा या गुनाहगारों की लाइन में जाकर मुझे खड़ा कर दिया जाए। कभी तो फिक्र हुई हो, कभी तो टेंशन हुई हो, कभी तो आंसू बहे हो कि रात भर में तड़पता रहा हूं कि मालिक मुजरिमों की लाइन में खड़ा मत कर दीजिए, जहन्नमियों की फहरिस्त में नाम न लिख देना। आमाल वाकई ऐसे हैं, मगर रहमत से उम्मीद तो हो, तौबा की फिक्र तो हो, आंसू तो बहे, अल्लाह से इल्तिजा तो करो, मालिक बंदा तेरा हूं। अगर कयामत के दिन मुझे दुत्कार दिया गया, मुझे जहन्नमियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया, तो किधर जाऊंगा मालिक, तेरा बंदा हूं। कभी तो मांगा हो उससे, फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। हमारे असलाफ किस तरह समझाते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करवाते। सुनो, once a rich person invited Sayyiduna Hatim Asam rahmatullahi ta'ala alayhi to come to his house for a meal. At first he rahmatullahi ta'ala alayhi refused, but the rich man insisted. Sayyiduna Hatim Asam rahmatullahi ta'ala alayhi said, if you agree to these 3 conditions, I will come to your house. मेरी 3 शर्तें हैं। का हुजूर इरशाद फरमाइए का number 1, I will sit where I want. Number 2, I will eat whatever I want. And number 3, you will have to do whatever I say. जहां चाहूंगा बैठूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, जिधर चाहूंगा बैठूंगा, और उसके बाद जो कहूंगा वो करना होगा। मालदार आदमी था, सोचने लगा अल्लाह के वली हैं, बड़े बड़े सोफा पे नहीं बैठेंगे, चटाई पर बैठ जाएंगे। अल्लाह के बहुत नेक आदमी हैं, सादा खाना खाएंगे, मैं हर किस्म का खाना बना लूंगा, और ये कुछ नसीहतें कर देंगे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो ठीक है, इनकी नसीहतें भी सुन लूंगा। कहा ठीक है हुजूर, आई एम एग्री विद ऑल योर 3 कंडीशंस। एंड देन ही मेक अनाउंसमेंट इन सिटी दैट माशाअल्लाह हजरत हातिम असम रदियल्लाहु तआला कम्स टू माय हाउस। एवरीबॉडी इनवाइटेड, लग्जरियस डिनर अरेंज। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला जब आते हैं तो आते ही वहां बैठ जाते हैं जहां चप्पल उतारे जाते हैं, शूज जहां पर ले डाउन किए जाते हैं वहां बैठ गए। ही शॉक्ड, बट नाउ देयर इज नो वे। कैसे कहता हुजूर आगे आइए, महफिल तो आपके लिए सजाई गई है। कहा नहीं, मैंने कहा था जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। देन डिनर स्टार्टेड, बहुत जबरदस्त खाने लगे थे। कहा हुजूर आइए खाना खाइए। देन हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी झोली से रोटी का एक सूखा टुकड़ा निकाला, took out a dry piece of bread from his pocket and started to eat it.
चिकन भी थे, मटन भी थे, वेजिटेबल्स भी थे, तरह तरह के मील्स थे, मगर आपने ड्राई ब्रेड को खाना शुरू कर दिया. एंड इट इज अ सेकंड कंडीशन, व्हाटएवर आई वांट आई विल ईट. अब तीसरी बारी आई, जब खाना खत्म हो गया, एवरीबडी डन हिज मील. अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक पैन, ब्रिंग अ कुकर एंड अ पैन एंड प्लेस द पैन ओवर द हॉट कुकर. चूल्हा लाओ, आग जलाओ, उस पर एक तवा रख दो. अब वो पैन जो था, वो तवा जो था, वो हॉट होने लगा, बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट हो गया. हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने क्या किया, स्टूड ऑन इट बेयरफुट. आप नंगे पैर उस तवे पर खड़े हो गए. हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, आई हैव ईटन अ ड्राई पीस ऑफ ब्रेड टुडे. Having said this, he rahmatullah ta'ala stepped off the pan and asked the people to step on the hot pan and tell what they ate today. लोगों की चीखें निकल गई, screaming. लोगों ने कहा, हुजूर ये आपका मिरेकल है, आपकी करामत है, हम अपने पैरों से कैसे इस हॉट पॉट पे खड़े हो सकते हैं, ये तवे पर हम कैसे खड़े हो जाएंगे. अल्लाह गनी. Then Sayyiduna Hatim Asam rahmatullah ta'ala make a short bayan. दिलों में उतर जाने वाली बात कर दी उन्होंने. कहते हैं आज इस तवे पर, गर्म तवे पर, जो दुनियावी आग से गर्म किया गया है, इस पर चंद सेकंड नंगे पैर खड़े नहीं रह सकते. आज के दिन जो खाया है उसका हिसाब नहीं दे सकते. तो बताओ कयामत के दिन जब जमीन तांबे की होगी, सूरज आज लाखों मील दूर है, उस दिन जस्ट 1.25 माइल अवे, उस दिन की गर्मी में एक दिन का नहीं, अल्लाह की बारगाह में नंगे पैर खड़े होकर सारी जिंदगी का हिसाब देना होगा. उस दिन कैसे हिसाब दोगे जब आज तुमसे एक दिन के खाने का हिसाब नहीं दिया जाता. लोगों ने रोना शुरू कर दिया, लोग धाड़े मार मार के रोने लगे और अपने गुनाहों से तौबा करने लगे. ये है हमारे असलाफ, ये है उनका मैसेज. डू नॉट फॉरगेट योर हेयर आफ्टर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द डे ऑफ जजमेंट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कयामत के दिन का हमें याद रखने का कैसा शानदार इंतजाम किया है. हम डेली कुरान पाक में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन. व्हाट इज यौमिद्दीन? मालिकी यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. Every रकात will remember us. हर रकात हमें यौमुद्दीन याद कराती है, आखिरत का दिन याद कराती है. मगर हम समझते हैं हमने तो कयामत को देखना ही नहीं है, उस दिन होगा क्या, कभी सोचा? हम पढ़े कुरान, हम पढ़े अहादीस, तो हमें पता चले कि वेरी डिफिकल्ट डे इज द डे ऑफ जजमेंट. यौमुद्दीन को एक और जगह कुरान बयान करता है, सुनो, वमा अदराका मा यौमुद्दीन. और तूने क्या जाना, कैसा इंसाफ का दिन, क्या होगा उस दिन. सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तूने क्या जाना. अगेन कुरान से, और उसके ऊपर ताकीद के लिए सुनो क्या होगा उस दिन. यौम ला तमलिकु नफ्सुन नफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख्तियार न रखेगी. नो पावर एट ऑल. ऑर्डर किसका होगा, हुक्म किसका चलेगा. वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह. उस दिन ऑर्डर होगा फकत, और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का होगा. कुरान में जा बजा हमें समझाया गया. काश हम समझें, काश उस दिन के बारे में जानें, उस डे ऑफ जजमेंट को, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की तैयारी करें. कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा. बंदा कहता है छोटा ही गुनाह है ना, है तो सिंपल सी बात है. थोड़ी देर की फिल्म ही देखी ना, थोड़ी देर ड्रामा देख लिया, अरे अपनी तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर दी तो थोड़ी सी बात है ना. थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए क्लब में गया था, दोस्तों को लॉफ करने के लिए मैंने हराम बात कर दी, मैंने झूठ कर दी, तो क्या हो गया, थोड़ा सा पैसा ही तो हराम कमाया था. अरे कभी कभी चलता है, सुनो, नहीं चलता. कुरान कहता है
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا، قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ اور نیکیاں کرتے وقت چھوڑا نہ کرو کہ جناب چھوٹی سی نیکی ہے، کرتے رہا کرو، کیونکہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت۔ کئی بار جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہو، کیا خوبصورت فرمان میرے آقا کا، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسى، گناہ بلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، حساب لینے والا، فیصلہ کرنے والا، اسے موت نہیں آنی۔ تم گناہ کر کے بھول جاؤ گے، وہاں لکھے ہوئے ہیں، ادھر آنسر کرنا پڑے گا۔ نیکی کرتے رہنا، کیونکہ نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ کاش مجھے اور آپ کو آخرت کے دن کی فکر ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کتنا خوبصورت چہرہ ہے، لوگوں کو ایک کریز ہے میں خوبصورت دکھوں، کریم لگاتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو فیس واش یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کتنا برائٹ چہرہ ہے میرا، کتنا خوبصورت ہے وہ شخص۔ اے وہ خوبصورت انسان، کبھی سوچا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بندہ خوش نصیب ہے، نجات یافتہ ہے جو دنیا میں بہت ہینڈسم ہے، مگر آخرت میں قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم خوش نصیب تو وہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ بڑا اچھا ہے، خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے، سنو، کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہو جائیں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے۔ قرآن میرا بسمت ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام کرے، مشقت جھیلے، تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ اللہ اس دن ہمارے چہروں کو ذلیل ہونے سے بچا لے، اس دن ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو، اس کی فکر کرو۔ قرآن آگے کہتا ہے ان خوش نصیبوں کے بارے میں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، جنت میں چین سے ہوں گے۔ بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ بتاؤ نجات یافتہ کون ہے؟ مجھے یہ تو فکر ہے میں دنیا میں اچھا دکھوں، کوئی ایک دن میں نے سوچا کہ میں محشر کے دن ذلیل نہ ہو جاؤں، اس دن میرا چہرہ سیاہ نہ ہو جائے، اس دن مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت پاور ہے، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، my family obey me, my servants obey me, my community obey me، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، I have big amount in my account۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑے بڑے اکاؤنٹ والے کو دیکھ کر کبھی کبھی حسرت کرتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہو، میرے بھی جناب نام چلے، میرا بھی آرڈر چلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے اکاؤنٹ والا خوش نصیب ہے یا وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ قرآن بتاتا ہے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی، انہیں جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کی پیٹھ پھوڑ کر، اس کی بیک بریک کر کے لیفٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کیا کروں گا میں دنیا کا مال، کیا کروں گا میں دنیا کا پاور، کیا کروں گا میں دنیا کا نام، اگر قیامت کے دن میرا نامہ اعمال ہی مجھے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، اب مجھے مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا،
فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے ان قریب سہل ایزی اکاؤنٹ لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد ہیپی پلٹے گا on the day of judgment. اور قرآن ایک اور بات کرتا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ ان قریب موت مانگے گا. He desire for death on the day of judgment, but there is no death on the day of judgment. There is a punishment. If Allah Tabaraka wa Ta'ala is pleased with us, please prepare yourself for the day of judgment, for the examination of the day of judgment. قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا. کئی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں, ایک تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, پھر پونڈر نہیں کرتے, سوچتے نہیں. قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قرآن میں بتا رہا ہے سوچو, وہ آنے والی ہے ساتھ, اس دن کیا ہوگا. کبھی سوچا قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا, ہمیں سکھایا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ بڑے بڑے گھر میں رہنے والوں, بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والوں, 4 دوست ساتھ چلتے ہیں میرے. قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے ہیں, اور پہاڑ ماؤنٹینز. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اس دن پہاڑ کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے جیسے دھنکی ہوئی اون, وول کو جب کوئی بندہ مارتا ہے تو وہ کیسے اڑتی ہے, اون جو ہے, ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ ہوگا, چیک اینڈ بیلنس ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, قرآن کہتا ہے تو جس کی تولیں بھاری ہو گئی, نیکیاں زیادہ ہوئی, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو بخشا گیا, وہ تو عیش میں ہے, وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, نمازیں قضا کرنے والا سوچے, روزے قضا کرنے والا سوچے, حرام روزی کمانے والا سوچ لے. آج کلبز, کیسینوز اور ڈرنک کرنے والا سوچے, ایڈلٹری کرنے والا سوچے, اپنے ماں باپ کو ستانے والا سوچ لے. اس دن اگر تولے ہلکی پڑ گئی, اس دن نیکیاں کم پڑ گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ سنو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ, شعلے بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. کدھر جائیں گے؟ اس دن نہیں بچائے گا ہمارا پاسپورٹ, اس دن نہیں بچائے گا ہمارا اسٹیٹس, اس دن نہیں بچائے گا ہمارا ہاؤس, اس دن نہیں بچائیں گے ہمارے فرینڈز. Just we have our good deeds with us. We should make our scale heavier of the good deed. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہی نجات ملنی ہے, تو ہی رب نے راضی ہونا ہے, تو ہی جنت میں جانا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہے. یقیناً میں بھی مانتا ہوں کہ اگر آج اسکیل لگا دیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا ہمارے گناہ, تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے, وہ مانتے ہیں. نیکیوں کا پلڑا تو ہلکا ہی ہونا ہے, مگر میں کریم کا بندہ ہوں, میں رحمان کا بندہ ہوں, میں ایسے مولا کا بندہ ہوں جو 70 سال کے گناہ کرنے والے کو بھی ایک سچی توبہ پر معاف کر دیتا ہے. وہ سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے, میں نے عمری منہ نہ لاوے, پر لکھ
پاؤں مگر میں اپنے رب سے دوستی نہیں کرتا، مگر ہم سچی توبہ نہیں کرتے، مگر ہم اس کا خوف دل میں نہیں پالتے۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ سنت و بڑا اجتماع اسی موضوع سے رکھا گیا ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، ہم نجات کے راستے پر چل نکلے، ہم اللہ کا خوف دل میں بسا لیں تو وہ رب کریم بہت کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ختم، فنش۔ دنیا میں ہمارے جرم ہو جائے، وہ سپاٹ پوری لائف ساتھ چلتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑا بزنس مین ہے، اور وہاں پر جب ورک پرمٹ بنانا ہوتا ہے، you should take a police character certificate from the police station۔ اس بندے کا ورک پرمٹ اس لیے نہیں بن پاتا کہ اس سے زندگی میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اتنے بڑے آدمی سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایک بار وہ شاپنگ سینٹر میں گیا، he take a cold drink from the shopping center, and when he took the cold drink, he received a call from his house that his mother has become ill seriously. Sure, foreign hospital پہنچا، rush towards hospital۔ اب جب بندہ ایسی نیوز سن لے تو اس کو اپنے حواس باقی نہیں رہتے، اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، اس نے فوراً بھاگنا شروع کیا گاڑی کی طرف کہ اپنی والدہ کو ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ But when he crossed the door of shopping center, as you know that there are scanners on the gate of the shopping centers، تو اس اسکین نے بیپ کیا کہ یہ بندہ وداؤٹ پیمنٹ کے کولڈ ڈرنک لے کے جا رہا ہے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا، کولڈ ڈرنک ہاتھ میں تھی، تو اس کو پکڑ لیا گیا، کہا کہ آپ نے کولڈ ڈرنک چوری کی؟ کہا میں نے چوری نہیں کی، my mother was ill and I should go to the hospital, that's why I'm in rushing۔ کہا نہیں، آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی، 200-300 رینڈس اس کو پینلٹی لگائی گئی، رپورٹ بنی، اس بندے نے وہ پیمنٹ بھی کر دی، وہ چلا گیا ہاسپٹل۔ مگر بتایا گیا کہ جب بھی وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے وہ جرم سامنے آ جاتا ہے، وہ بات آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آج سے کئی سال پہلے ایک شاپنگ سینٹر سے کولڈ ڈرنک چرائی تھی۔ اب یقین کریں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے میرے رب کی رحمت یاد آئی کہ دنیا میں ایک کولڈ ڈرنک کی غلطی کر گیا، اسے دنیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا کریم بندہ سچی معافی مانگے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کریم سے دوستی نہیں کرتے، اس اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ کیا اب بھی گناہ کریں گے؟ کیا اب بھی اللہ کو ناراض کریں گے؟ ان گناہوں میں لطف نہیں، سکون چاہیے تو آؤ رب کی عبادت کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف۔ یہ گندی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، یہ دنیا کسی کی نہیں بنی۔ خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح جب قبر میں جائیں گے، ایک تو قیامت کے امتحان کی بات ہوئی نا، مرنا بھی تو ہم سب نے ہے نا، ہے کوئی جس کو پتا ہو کہ کب مرنا ہے؟ اینی باڈی نوز؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن سب کو یہ کنفرم ہے کہ وہ شوڈ ڈائی۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے کہ ہم سب نے پینا ہے، ہر زیرو نے پینا۔ الموت باب، death is the door، everybody must enter، کل نفس داخلوہا۔ لیکن کوئی ایسی زندگی کا انداز ہی نہیں ہے کہ جس کو مرنا ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد مردہ کیا کہے گا؟ جب مردہ قبر میں جائے گا نا، when as سیدنا عطا بن یاسر رضی اللہ عنہ said, when the deceased is buried into the grave, his deeds enter the grave, move his left thigh and say, I am your deed. The dead person asks, where are my children's? Where are my luxuries and wealth? The deeds say, all of them have been left behind, and nothing has come in your grave apart from me. کچھ ساتھ نہیں جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اب خود سوچیں کہ کیسے اعمال ہمارے پاس ہیں۔
میرے بیچ اسلامی بھائیوں آج بڑا ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اندھیرے سے کچھ کو ڈر لگتا ہے، اسنیک سے ڈر لگتا ہے، بلی سے ڈر لگتا ہے، چوہے سے ڈر لگتا ہے. نہیں ڈر لگتا تو اللہ سے نہیں ڈرتے. سنو قبر میں کیا ہوگا. Oh those who are scared of dark, oh those who get frightened upon hearing a cat sound, oh those who change their way upon hearing a dog's bark, oh those who get frightened by just mentioning of snakes and scorpions, or those who get scared of just looking at the fire from a distance. Listen carefully. Hazrat Allama Jalaluddin Suyuti Shafi'i rahmatullahi ta'ala quotes in Sharh al-Sudur, when a dead person is buried into the grave, all the things which he has scared of in the world but not of Allah Azza wa Jal come to in his grave to frighten him. وہ تمام چیزیں قبر میں آ جائیں گی جن سے ڈرتا تھا مگر اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر اسے کوئی اور خوف نہیں رہتا. دنیا کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں. اللہ کا خوف دل میں بسا لو، دنیا کا خوف خود ہی نکل جائے گا. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن عرض یہی کروں گا کہ آج آپ آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، وقت دیا ہے. اس اجتماع کو فقط ایک یوں سمجھیے کہ اٹینڈنس کا نام نہ دیں کہ بڑا اچھا اجتماع تھا، بڑے اچھے بیانات ہوئے، نعت بھی سنی، گڈ، اچھی بات، ثواب ملتا. مگر کب چینج ہوں گے، کب تبدیل ہوں گے، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد اب رمضان آ رہا ہے نماز شروع کر دوں گا، بس میں اب رمضان میں گناہ بھی چھوڑ دوں گا، یہ میں حرام جو کام کر رہا ہوں نا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، آج ابھی ہے کوئی ایسا اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں جس کے پاس ایک گارنٹی ہو کہ وہ رمضان تک زندہ رہے گا؟ ہمیں تو شام تک کا نہیں پتا کہ گھر صحیح جائیں گے نہیں جائیں گے. تو پھر کیوں ڈیلے کر رہے ہیں ریپینٹنس میں؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آج ابھی توبہ کرنی ہے، آج اور ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، شیطان کا نہیں. میں شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلوں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام از the best role model for all of us. آقا کی ذات ہے ہمارے سامنے جس پر عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں. ہم سنتوں پر عمل کریں، ہمیں سیلویشن مل جانی ہے. کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا، میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے سیلویشن، یہ ہے نجات. تو آؤ سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیں. بالکل اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جو ڈرانے کے لیے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، سنت سے دور ہو گیا، تو ہم سے نہیں. اب ڈیسائیڈ آپ کریں کہ اگر سلویشن چاہیے، اگر نجات چاہیے تو سنتوں پر عمل کر کے جب نبی پاک کا دیدار ہوگا. دیکھیں نا قبر میں بھی تو دیدار ہونا ہے، ہم سب نے ملاقات کرنی ہے نا آقا سے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. لیکن ذرا غور کریں، وہ بندہ سوچے کہ جو نمازوں سے دور زندگی گزار رہا ہے، جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کا لباس سنتوں والا، نہ اس کا چہرہ سنتوں والا، نہ اس کا کردار سنتوں والا، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، حرام کماتا ہے. جب وہ قبر میں نبی پاک کو دیکھے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نبی پاک ہی نے منہ موڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ آقا کے سوا کوئی ہے ہمارا؟ لیکن جس نے نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نمازیں پڑھ کے زندگی گزاری ہوگی، اپنے سروں پر امامیں سجائے، چہروں پر داڑیاں اس لیے رکھی کہ میرے آقا کی سنت ہے. لوگ مذاق اڑاتے رہے، کبھی کسی نام سے مذاق اڑایا، کبھی کسی بات سے مذاق اڑایا. جب وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتا تھا، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے کے لیے نکلتا، لوگ اسی کا مذاق اڑاتے رہے. وہ دل سے اپنے آپ پر صبر کرتا رہا کہ مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دو، میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں سرکار کا شیدائی ہوں، ان کی سنتوں پر عمل کروں گا. بتاؤ جب اس کو نبی پاک کا دیدار کرایا جائے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، بتا تو اس
नूरानी शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था, तो वो दीवाना लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुआ या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा। अरे ये तो वही मेरे आका हैं जिनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। मैं सर पर इमामा इन्हीं की याद में तो सजाता था, मैंने चेहरे पर दाढ़ी भी आका की ही सुन्नत के मुताबिक सजाई। मैं जब खाना खाने बैठता था, कभी उल्टा हाथ आगे बढ़ता भी तो पीछे कर लेता कि नहीं नहीं, जिस नबी का उम्मती हूं वो सीधे हाथ से खाना खाया करते। मैं तो खाते वक्त भी सुन्नत पर अमल करता। जब पानी पीने का मौका आता, मुझे याद आ जाता मेरे आका सीधे हाथ से पानी पीते। नबी पाक की सुन्नत है बैठकर पानी पीना। मैं बैठ जाया करता, अपने आका की अदा को अदा किया करता। जब मैं बाजार में जाता, मुझे बेपर्दा औरत नजर आती, मुझे कोई गंदा सीन नजर आता, मैं अपनी निगाहें झुका लेता कि मैं उस नबी का उम्मती हूं जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं, नीची नजरों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। मैं आका की सुन्नत को अदा करते हुए अपनी निगाहें झुका लिया करता था। अरे ये वही आका हैं जिनकी याद में मैं दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करता था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमे गुनगुनाया करता था। जब इनकी याद सताती थी तो आंसू बहाया करता था। इनके मदीने का तस्करा होता था तो मेरा दिल तड़प जाया करता था। अरे इन्हीं की याद में तो जिंदगी गुजरी है, रिश्तों इन्हें नहीं पहचानूंगा तो किन्हें पहचानूंगा। शायर लिखता है ना, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। अब आप फैसला कर लीजिए, हम सब की मुलाकात होनी है, हम सब की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कब्र में होनी है। ये आज रात भी हो सकती है, आज भी तो कब्र में जा सकते हैं ना, आज रात भी हो सकती है। Are you prepared to meet your Rasul sallallahu alaihi wasallam in your grave? Prepare है, आप तैयार हैं अपने आका से मुलाकात के लिए? क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे? उनके दुश्मनों वाला चेहरा, नमाजों की कज़ा, रोजों की कज़ा, मुंह पर गालियां, फौहश बातें, फिल्में, ड्रामे, बेहयाइयां? अपने आप से पूछिए, जिस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुझ पर इतने एहसानात हैं, मैं उनका उम्मती हूं। जब उनसे मुलाकात करूं, ऐ काश जब भी आका से मुलाकात हो, नबी पाक हमसे राजी हो, आका इस गुलाम को सीने से लगा दे, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, आका तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना, बदनी मदीने वाले। आका राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाए। आओ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, नजात इसमें है कि नबी पाक से सच्ची मोहब्बत की जाए। सल्वेशन इसमें है कि आका की सुन्नतों पर अमल किया जाए। चलते फिरते उठते बैठते मुझे मेरे नबी की याद आ जाए और मैं उनके तरीके पर अमल करूं। आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आप अगर चेक करना चाहते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आज चाहे यूके हो, यूरोप हो, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी हो, मुझे कहीं भी अगर दुनिया में आप सुन रहे हैं, मेक टेस्ट ऑफ योरसेल्फ। आज एक अपना इम्तिहान ले लो कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो पहली मुलाकात में पता चल जाता है कि मैं किसका उम्मती हूं, मैं किसका गुलाम हूं, या मुझे नाम बताना पड़ता है कि मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, तेरा नाम मोहम्मद खालिद है, तो सामने वाले को लगता है अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने आप से पूछें, क्या ये ठीक है कि मुझे नाम जब तक ना बताऊं सामने वाला पहचान नहीं सकता? न लिबास नबी पाक की सुन्नतों वाला, न चेहरा आका की सुन्नतों वाला, न स्टाइल, कोई निशानी नहीं मेरे अंदर। ये ठीक है? ये सच्ची गुलामी है? अपने आप से पूछें। सच्ची बात ये होना तो ये चाहिए, मैं ऐसी नबी पाक की सुन्नतों की तस्वीर बन जाऊं कि बंदा दूर से देखे तो पहचान ले किसका उम्मती जा रहा है। इस माशरे में जहां बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिसबिलीवर्स रहते हैं, पता तो चले कि इतने सारे लोगों में कौन नबी पाक का उम्मती है, कौन सरकार का गुलाम है। एक गैर मुस्लिम भी जा रहा है, एक मुसलमान भी जा रहा है। There is no difference between both of us, no difference between, उन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं। अपने आप से पूछो। शायर लिखता है ना, होना ये चाहिए था फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मुझे देखे तो पता चल जाए, बताना क्यों पड़े, लाखों में पहचान ले के वो नबी का उम्मती जा रहा है।
سرکار کا غلام جا رہا ہے، نجات اس میں ہے کہ میں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میری زبان پر رہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، قبر میں بھی راحتیں ملیں گی، محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عاشقان رسول جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو، جو عشق رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر وہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، پھر تو آقا کے جلوے ہی جلوے ہوں گے۔ تو بہرحال ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں بھی وارے نیارے ہو جائیں۔ خوش نصیب وہ ہوں گے، نجات سنو کس کو ملنی ہے کہ جب مردہ قبر میں جائے گا نا، بد نصیبوں کو تو قبر دبائے گی، آگ اور بچھو ہوں گے، قبر پسلیاں توڑ دے گی، مگر جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اس کے حبیب راضی ہوئے، قبر پتہ ہے اسے کیا کہے گی؟ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، مزے ہوں گے، ریسٹ۔ اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ میری اور آپ کی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگا دے، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئے، ہماری قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جگمگاتا رہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک اشعار پر آئیے مل کر اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ بہت پیاری التجا ہے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، خدا یا برے خاک میں سے بچانا، خدا یا برے خاک میں سے بچانا، بڑھو بڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ پیچھے سے عرض کروں گا جو یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں، جو ویورز آف مدنی چینل ہیں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اب بس بہت ہو گیا، بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، بہت سستیاں کر لی، بہت غفلت کر لی، بس آج بدلنا ہے۔ آج یہ اجتماع اے کاش ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ بس اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، پکی سچی نیت کر لو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کرو کہ یہاں سے شیطان ہی دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اب یہ
تمام چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی ابھی آپ نے نیت کی تو اس کے لیے انوائرمنٹ بڑا کرٹیکل رول پلے کرتا ہے. رائٹ ناؤ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اتنے سارے ہزاروں اسلام میں بیٹھے, کوئی ہے جس کے دماغ میں فلموں کی باتیں آ رہی, کسی کو کلب جانے کا جی چاہ رہا ہو, کسی کو بے حیائی کا دل چاہ رہا ہو؟ نہیں, بیکاز انوائرمنٹ اس وقت ایسا ہے کہ ہم سب آخرت کا سوچ رہے ہیں, ہم توبہ کا سوچ رہے ہیں, ہم اللہ کی یاد میں ہیں, بیکاز انوائرمنٹ ہم پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. If you want to become a pious person, اگر آپ چاہتے ہیں نیک بننا, آپ چاہتے ہیں تبدیل ہونا, you should change your environment and the Madani environment with you now. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماعات ماشاءاللہ برمنگھم میں, پورے یو کے میں, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں. ہر سیٹرڈے نائٹ مدری مذاکرہ مدری چینل پر ہوتا ہے, وہ بار لائیو دیکھیں. اباؤٹ 4 PM ہیئر اور 4:30 PM یہاں شروع ہو جاتا ہے, یا 5 PM شروع ہو جاتا ہے یو کے ٹائم. آپ اس کو دیکھیں, اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی, ان کے مدنی پھول بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. میرے اعمال کی اصلاح